میرے بھائیو آج محنت کی ضرورت ہے کہ حضور والا طریقہ زندہ ہو۔ آپ نے صحابہ کو اس روح پر اٹھایا کہ میری مانو دنیا بنے گی آخرت بنے گی، جان دینے کے لیے قربان ہو، ہم تیار ہیں یا رسول اللہ۔ خوف، سردی، بھوک، خندق کا موقع، اور ادھر عامر بن عبد الود گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا اور چھلانگ لگا کے مدینے میں آ گیا۔ آؤ مقابلے میں حل من مبارز، آئے میرے مقابلے میں کوئی۔ حضرت علی کھڑے ہوئے، انا یا رسول اللہ، میں یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا اجلس انہ عمر، ارے بیٹھ جا، یہ عمر ہے، عمر جو 1000 کے برابر شمار کیا جاتا تھا۔ حضرت علی بیٹھ گئے۔ وہ پھر کہنے لگا کوئی ہے مقابلے میں؟ حضرت علی پھر کھڑے ہوئے۔ حضرت علی کی عمر 24 سال، وہ لڑائیوں میں پھرتا پھراتا بڑا 1000 کے برابر۔ آنے لگا بیٹھ جا انہ عمر، یہ عمر ہے۔ پھر تیسری مرتبہ کہنے لگا کوئی ہے؟ حضرت نے کہا میں ہوں۔ آنے لگا بیٹھو۔ آنے لگا نہیں یا رسول اللہ، مجھے جانے دیجیے گا، ان کان عمرن، چاہے عمر ہی ہے، کیا ہوا؟ جان جائے گی تو آپ کے نام پر تو جائے گی۔ حضرت علی آیا، کہنے لگا کون ہو؟ کہا علی کا بن عبد مناف کانی بن ابی طالب کا بھتیجا تو؟ کہا اور میں نے سنا ہے تجھے 2 باتوں کی دعوت دی جائے تو ایک ضرور قبول کرتا ہے۔ کہنے لگا ہاں۔ میں نے کہا میں تمہیں، فرمانے لگا میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ کہنے لگا اسلام تو میں قبول نہیں کرتا۔ فرمانے لگا میں تجھے لڑائی کی دعوت دیتا ہوں۔ کہا بھتیجے میں تو تجھے قتل نہیں کرنا چاہتا۔ کہا لیکن چلو بھی کیوں نہ ہو۔ نہیں، یہاں یہ دیکھا جائے گا کہ اللہ رسول کس کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ ہو جا۔ اب چاہے مقابلے میں باپ ہے، چاہے جماعت ہے، چاہے بیٹا ہے، چاہے تجارت ہے، چاہے برادری ہے، چاہے بیوی ہے، میں تو اللہ رسول کا غلام ہوں۔ فنزل من خیلہ کأنہ شعلۃ نار، انہیں گھوڑے سے چھلانگ لگائی ایسے غصے میں جیسے آگ کا شعلہ ہوتا ہے، اور جو زور سے حملہ آور ہوا تو مٹی کا غبار اٹھا، دونوں چھپ گئے۔ سارے صحابہ فکر مند ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا میں لگے، اے اللہ مدد فرما۔ اتنے میں حضرت علی کی تکبیر کی آواز سنائی دی، آنا قتل عدو اللہ، اللہ کا دشمن قتل ہو گیا۔ حضرت علی کی جو تلوار لگی 2 ٹکڑے ہو گئے۔ علی تقتحم الفوارس هكذا عني وعنهم اخروا اصحابي ابد الحجارة من صفاحة رأيه وعبدت رب محمد بصوابي وصدرت عن اسبابه ولو انه كنت المقتر بزني اصوابي لا تحسبن الله خاذل دينه ونبيه يا معشر الاحزاب۔ شیر پڑے کھڑے کھڑے، شیر تو عرب کی گھٹی میں تھے نا، سوجا نہیں کرتے تھے، کھڑے کھڑے شیر پڑتے تھے۔ اے کفار کی جماعت پیچھے ہٹ جاؤ، تمہیں پتہ چل گیا ہے کہ اللہ اپنے رسول کو اور اس کے ماننے والوں کو اکیلا نہیں چھوڑے ہوئے، ورنہ میرے جیسا عمر کو قتل نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے جس نے اسے قتل کر کے دکھا دیا کہ میری طاقت تمہارے ساتھ ہے۔ ایک لشکر ملک شام میں 8000 کا، عمرو بن عاص امیر 1 لاکھ کے احاطے میں آ گئے۔ واصلہ بن اشقا ایک صحابی ہیں، اصحاب صفہ میں تھے، کہنے لگے ہمارا حال یہ تھا کالنقطۃ البیضاء فی جلد ثور اسود، جیسے کالا بیل ہو اور اس کے اوپر ایک نقطہ ہو سفید، ایسے ہماری تعداد کی دشمن کے مقابلے میں۔ ما کان شعارنا الا یا رب محمد انصر امت محمد، بس ہم نے یوں کہنا شروع کیا، اے رب محمد امت محمد کی مدد فرما، اے رب محمد امت محمد کی مدد فرما۔ میرے بھائیوں، وہ امت تھی، ہم امت نہیں ہیں، ہم جماعتیں ہیں، ہم جماعتیں ہیں، وہ امت تھی، ہم گروہ ہیں، وہ امت تھی، ہم ٹکڑے ٹکڑے ہیں، وہ امت تھی، ہم میرے بھائیوں قبیلہ قبیلہ ہیں، وہ امت تھی، ہم میں صوبائیت، لسانیت، عصبیت نہیں، وہ امت تھی۔ اس لیے رب کی ان کی پکار اللہ کے عرش سے ٹکرائی، اور حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں نے دیکھا انفرجت فی السماء فرجۃ، آسمان پھٹ گیا، وخرجت منہا خیول شعب، اور اس میں شہابی رنگ کے گھوڑے اترنے شروع ہوئے، اور ان پر گھوڑ سوار، اور ان کے پگڑیاں سر پر بندھی ہوئی، اور ان کے ہاتھوں میں نیزے، اسنۃ رماحہم تلمع، اور ان کے نیزوں کی انیاں چمک رہی، ویقودہم فارس، اور ان کے آگے آگے ایک گھوڑ سوار تھا جو یوں کہتا آ رہا تھا، یا امت محمد ابشروا فقد اتاکم اللہ بالنصر، اے امت محمد خوش ہو جاؤ، اللہ محمد کا رب تمہاری مدد کے لیے آ گیا، محمد کا رب تمہاری مدد کے لیے آ گیا۔ میرے بھائیوں، آج محمد والے اخلاق نہیں، اور یہ دکانوں پہ بیٹھ کے نہیں آئیں گے، یہ کارخانہ چلانے سے نہیں آئیں گے،
یہ کاروبار چلانے سے نہیں آئیں گے. حضور والی زندگی میرے بھائیوں اللہ کے راستے میں نکل کر در بدر کے ٹھوکریں کھانے سے آئے. اسی پر دنیا بنے گی, اسی پر آخرت بنے گی کہ ہم چلتا پھرتا حضور کا نمونہ بن جائے. سلامی سلامی لقوم کرام بدوا في الظلام كبدر التمام.